محمود مولوی صاحب، آپ سے میں سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو سیاسی عدم استحکام ہے پاکستان میں، آپ اس کو کچھ بدلتا ہوا دیکھ رہے ہیں آنے والے وقت میں؟ پی ٹی آئی کے جو موجودہ حالات ہیں، جس طریقے سے جیسے عمران خان کی بہنیں آج ملنے گئی، ملنے نہیں دیا تو پھر اڈیالہ کے باہر احتجاج کرنے لگے، انہیں حراست میں لے لیا گیا، کارکنان کو بھی حراست میں لے لیا گیا، جس طریقے سے عدالتی کارروائی چل رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ 4 مہینوں کے اندر اے ٹی سی کورٹ جو ہیں وہ جلدی سے فیصلہ سنا دیں، آپ کی نظر میں پی ٹی آئی کے موجودہ حالات، اندرونی اختلافات بھی سامنے ہیں؟ یور ویوز آن اٹ محمود مولوی صاحب؟ دیکھیں، پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو مل کر جو ہے نظام عدل میں میجر چینجز کرنی پڑے گی، جس کے اندر میں کہوں گا ججز کی تقرری بہت ساری بہت اور ہونی چاہیے اور میرٹ پہ ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ ہے کہ جس ملک میں نظام عدل صحیح نہیں ہوگا نا، وہ ملک ترقی کرنا اس کے لیے بہت مشکل کام ہے۔ تو یہ چاہے کوئی بھی پارٹی ہو، نظام عدل بہت امپورٹنٹ ہے، تو اسی کو اگر آپ صحیح کر دیں گے تو آپ کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ٹھیک سر۔ اب جہاں تک آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں، بالکل پولیٹیکل سٹیبلٹی بہت ضروری ہے اکنامک کو اوپر لے جانے کے لیے۔ اور پولیٹیکل سٹیبلٹی دیکھیں، میں یہ کہوں گا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی جو میرے پاس انفارمیشن ہے کہ بیک ڈور جو ہے میٹنگز بھی ہو رہی ہیں اور کچھ نیگوسیشنز بھی ہو رہی ہیں، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کے اندر انٹرنل کانفلکٹس کافی کھڑے ہو گئے جو کہ ہونے نہیں چاہیے۔ اس کی وجہ دیکھیں نا، آج جو آپ میسج دیکھیں، جو سیکرٹری جنرل ہے وہ جو ہے چیئرمین کے اگینسٹ ٹویٹ کر رہے ہیں، کوئی کسی کے اگینسٹ ٹویٹ کر رہے ہیں۔ تو اگر یہ دیکھیں نا، یہ جو ہے یہ امیچورٹی ہے جو کہ میں کہوں گا پی ٹی آئی کو ڈیمیج کر رہا ہے، اور جو ہے لوگوں میں دیکھیں نا، لوگوں میں بڑی امیدیں تھیں کہ جی یہ نئے لوگ آئیں گے۔ دیکھیں اب مگر ہو کیا رہا ہے کہ اس وقت ہر آدمی مائلیج لینا چاہ رہا ہے پی ٹی آئی میں، اور خان صاحب کے کیسز میں آپ میں بتا رہا ہوں نا کہ آج جو 9 مئی کے کیس کا تھا اس میں تو وکلا پہنچے ہی نہیں تھے، پی ٹی آئی کے وکلا نہیں پہنچے تھے جو ججمنٹ ہوئی ہے، جن کے وہ جج نے جب کہا کہ جی اس کو تفتیش کیا جائے۔ آپ پوچھیں نا، میرے بھائی اویس صاحب بیٹھے ہیں کہ پی ٹی آئی کے تو وکلا وہاں نہیں پہنچے تھے، تو ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ دیٹ؟ تو ان چیزوں کو دیکھیں، ان کو یہ آپس کے اختلافات ختم کرنے چاہیے، اور جو ہے اس کو جو ہے میچورٹی کا مظاہرہ کریں، آپس کے اختلافات ختم کریں، اور بیٹھ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور گورنمنٹ کے ساتھ پولیٹیکل دیکھیں۔ پہلی چیز تو میں کہوں گا کہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھ کے چیزوں کو سیٹل کریں، اور اگر کیونکہ جیسے ان کا پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے ہیں فار ریزنز بیسٹ نون ٹو دیم، کسی نہ کسی کے ساتھ بیٹھ کے اس کو دیکھیں، ان چیزوں کو حل کرنا پڑے گا، اور اسٹریٹ کے اوپر آ کے اس کا کوئی حل نہیں نکلے گا۔ مولوی صاحب آپ کے اسٹیبلشمنٹ سے قریبی روابط ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اب چاہتی ہے کہ استحکام آئے اور یہ ختم ہو سارا معاملہ؟ دیکھیں وائی ناٹ، اسٹیبلشمنٹ تو چاہتی ہے۔ دیکھیں میں ابھی 2 دن کے اندر میں امریکن سفیر سے بھی ملاقات میری ہوئی، میری اور لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی، میں اسلام آباد میں تھا، اور وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی پولیٹیکل اسٹیبلٹی از نیسیسری، مگر انہوں نے بڑا کلیئرلی مجھے کہا کہ یہ جو توقع کر رہے ہیں کہ امریکہ آئے گا اور انٹرفیئر کرے گا، امریکہ انٹرفیئر نہیں کرے گا۔ یہ میں نے باقاعدہ میری کوئی 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میٹنگ رہی ہے جس میں فواد چودھری صاحب بھی تھے، جس میں عمران اسماعیل صاحب بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمارے یہاں دیکھیں نا ایکسپیکٹیشن ہوتے پہلے تو ہم چاہتے ہیں کہ جی امریکہ کیوں آئے۔ دیکھیں جیسے میں نے کہا، پہلے نظام عدل کو سب پارٹیز مل کے جو ہے اس کو میں چینج نہیں کہوں گا مگر میجر چینجز اس میں چاہیے کہ جی کیسز اتنے دنوں میں حل ہونا چاہیے۔ اور جو ابھی چینجز کیے ہیں انہیں آپ کیسے دیکھتے ہیں، جیسے 26ویں آئینی ترمیم کہتی ہے یہ قوم؟ دیکھیں اس میں دیکھیں اگر دیکھیں یہ ون سائیڈڈ چینجز نہیں ہونے چاہیے، it has to be changed with consent with everybody on board۔ دیکھیں ون سائیڈڈ نہیں، with everybody on board۔ ویسے جو آپ کی ملاقات تھی فواد چودھری اور عمران اسماعیل کے ساتھ، وہ فارورڈ بلاک کے حوالے سے تھی، کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک نئی جماعت آنے والی ہے؟ نہیں دیکھیں ہم کو کوئی نہیں کہا جا رہا ہے، دیکھیں کوئی فارورڈ بلاک کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ پی ٹی آئی تو خود ہی اندر سے دیکھیں نا
وہ ڈسپیوٹ ہے. آپ مجھے بتائیں جو اس وقت نئے عہدیدار بیٹھے ہیں جی سر, وہ آپس میں لڑ رہے ہیں, وہ تو چاہتے ہی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب باہر آئیں, جو نظر آ رہے ہیں. تو آپ پھر پرانی یادیں تازہ کرنے کے لیے بیٹھے تھے آپ فواد چودھری اور عمران اسماعیل صاحب کے ساتھ؟ جی میں بالکل نہیں, میرے پرانے تعلقات ہیں, بالکل میں عمران اسماعیل اور فواد چودھری صاحب کے ساتھ بیٹھا, اوروں سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے, اور میری جو ہے برٹش جو ہے ایمبیسڈر کی پولیٹیکل امریکی وفد سے ملاقات ہوئی آپ کی سر؟ جو امریکی وفد ایک آیا ہوا تھا جو کہا رہا ہے کہ آ جا رہا ہے, نہیں میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی, مگر میری امریکی پولیٹیکل سائٹ کو جو دیکھتے ہیں جو کہ اس وقت ڈپٹی ایمبیسڈر ہے, ان سے ملاقات ہوئی. چلیں احمد اویس صاحب, بہت ساری باتیں محمود مولوی صاحب نے کہہ دی ہیں. جو پی ٹی آئی اندرونی جھگڑے ختم نہیں کر پا رہی, وہ بیرونی جھگڑے کہاں ختم کرے گی؟ اور جو باتیں انہوں نے کی ہیں, I'm sure you would like to respond to it. Go ahead احمد صاحب. دیکھیں جو باتیں کی ہیں مولوی صاحب نے, اس میں بھی بڑی درد سے باتیں کی ہیں, اور اس کے اندر بعض ہیں, اور ساتھ ساتھ جب باتیں نکل جاتی ہیں تو وہ بہت ساری ہوتی ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے نا, دیکھیے ایک بات آپ بھی نکال دیں, آج جب پارٹی کسی کرائسس میں آتی ہے اور اس کرائسس میں نپٹنے کے لیے جس میچورٹی کا, جس پرسیویرنس کا اور جس تدبر کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے اور جس دلیری کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے, وہ اگر اس کے ساتھ میچ نہ کرے تو پھر کرائسس بڑھ جاتی ہیں. یہی صورتحال اس وقت ہمیں نظر آتی ہے اس کے اندر. لیکن اس میں ایک جو ہے وہ خوشائند بات یہ ہے کہ ساری جو لیڈرشپ آپس میں, جیسے کہ اگر کہیں مخالفت نظر بھی آتی ہے, لیکن عمران خان کے حد تک تمام جو ہیں وہ اکٹھے ہیں, اور ایک حکمت عملی جو ہے ان کے بنانے. لیکن ڈائنامکس جو ہے نا, پاکستان کی سیاست ہمیشہ ایسی رہی ہے کہ وہ ڈائنامکس جو ہیں وہ خود بخود عجیب انداز میں ڈیولپ ہوتے ہیں. یہاں پہ آپ انسان سوچتا کہیں سے کہاں چلتا ہے, اور وہ کیا سے کیا اس میں ڈیولپمنٹ ہوتی چلی جاتی ہے, کیونکہ ایونٹس جو ہیں وہ اتنے تیزی سے ابھر کے سامنے آتے ہیں, اور ان کے جو ڈائنامکس سے بنتے ہیں تو وہ انپریڈکٹیبل ہوتے ہیں, اور وہ ایک راستہ بھی اپنا استوار کرتے چلے جاتے ہیں. یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے ساتھ ساتھ حکومت جو ہے وہ ایک طرف کھڑی ہے, عوام جو ہے وہ بالکل دوسری طرف ہے. کوئی ان کا آپس میں کوئی ان کی نمائندگی کا تصور بھی نہیں ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ کسی اعتبار سے عوام کی نمائندگی کر رہی ہے. تو ایسی صورت کے اندر جو انارکی جو ہے وہ آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے مجھے بڑی تیزی کے ساتھ. اور جس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے وہ ہے کہ جو افغانستان کے اور بلوچستان اور کے پی کے بارڈر کے ساتھ ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ان کے بس, ان کے استطاعت سے یہ بیونڈ ہے اس حکومت کے. ان میں وہ کمپریہنشن, وہ سوجھ بوجھ اور وہ تدبر نظر نہیں آتا کہ وہ اس کو کیسے ریزالو کریں گے. اور یہ صورت جو ہے جس تیزی سے بڑھ رہی ہے, مجھے بہت اندیشہ ہے کہ افغانستان کے یہ ڈسٹربنس جو ہے یہ مجبور کر دے گی انڈیا کو کہ وہ بارڈر کے اوپر, پاکستان کے ایسٹرن بارڈر کے اوپر فوجیں لے کر آئے اور کشمیر کا ڈیمانڈ کر دیں گے جیسے انہوں نے شروع کیا ہوا ہے. تھینک یو سو ویری مچ.